اب 2 ہفتے تک کوئی جمعہ نہیں ہوگا اور مساجد بھی بند رہیں گی، مدرسے بھی بند رہیں گے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک قسم کی بڑی پینک قسم کی سچویشن بن چکی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ چند نئی ویڈیوز کے ساتھ، کچھ نئی وائرل چیزوں کے ساتھ جو مجھے انٹرسٹنگ لگیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل ہی گورنمنٹ نے یہاں پہ ہانگ کانگ گورنمنٹ نے جو نیا رول امپلیمنٹ کیا ہے کہ 4 لوگوں سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں پہ بھی 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 4 بھی کھڑے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اندر فاصلہ ہوگا، اور جیسے ہم پہلے کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں اسی سلسلے میں بھی، ڈسٹینسنگ از ریکوائرڈ، اور سوشل گیدرنگ جو ہے وہ اس چیز کا باعث بن رہی ہیں کہ یہ وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو کل ہی کی بات ہے کہ میں مسجد گیا تو وہاں پہ اتنا بڑا لوگوں کا اجتماع تھا۔ خیر دروازہ انہوں نے بند کر دیا تھا، اور کافی لوگ جو دوڑ کے آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے وہ کافی پریشان ہوئے کیونکہ آگے آئے تو دروازہ بند تھا۔ تو وہ ایک دوست نے وہ کلپ ہے ہمارے پاس، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہاں جی، نماز رہ گئی، آپ نماز رہتے دروازہ بند کر دیا۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، تو اب اور زیادہ پریشانی یہ بنی ہے کہ ابھی کل ہی اعلان ہوا ہے کہ کہ گورنمنٹ نے جو پابندی عائد کی ہے اسی کے زمرے میں اب 2 ہفتے تک کوئی جمعہ نہیں ہوگا، اور مساجد بھی بند رہیں گی، مدرسے بھی بند رہیں گے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک قسم کی بڑی پینک قسم کی سچویشن بن چکی ہے، لیکن یہ سب بہت ضروری تھا۔ اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں نماز کے بارے میں، جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ تو بھائی اس کے لیے دیکھیں، ایک بڑا پیارا کلپ ہے میرے پاس، مجھے کسی نے میرا جو پاک پورٹل پیج ہے یہاں پہ، سوری پاک پورٹل جو واٹس ایپ گروپ ہے ہانگ کانگ میں، یہیں کے لوگوں کے اس میں جو شامل ہیں، اس میں کسی نے بڑی پیاری ایک پوسٹ شیئر کی تھی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ دیکھیں آپ، کتنا اچھا اس پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ بھی آپ نماز، یہ کوئی وقتی طور پہ یہ جو پرابلم آئی ہے، پریشانی وقتی طور پہ ہے، تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، دعا کریں۔ تو لیکن یہ کہ نماز آپ کیسے ادا کریں، دیکھیں بڑے خوبصورت تصویر کی شکل میں آپ کو سمجھ آئے گی۔
تو دیکھیں آپ کیسے گھر میں اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دوست نے بڑا پیارا پیغام کی شکل میں جمعے کے بارے میں ہی کچھ باتیں کی ہیں, تو وہ بھی آپ سن لیں. کل ہماری ایک میٹنگ تھی جامعہ نظامیہ میں, اور اس میں ڈاکٹرز 8 ہندوستان کے ٹاپ ڈاکٹرز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ مفتیان کرام اور علماء تھے. وہاں جو باتیں آئی ہیں اور جو فیکٹس پیش کیے گئے ہیں وہ بہت حیران کن اور بہت تشویشناک ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی, یا جو پہلی مرتبہ نیوکلیئر بم استعمال کیا گیا تھا, اس میں جتنے لوگ مارے گئے تھے اس سے زیادہ افراد یہ بیماری شکار کر لے جائے گی. ہندوستان میں جو اس بیماری کے بارے میں تجزیہ ہے, اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی اس کے پھیلنے کا جو پرسنٹیج ہے کی رفتار ہے وہ 2.5% ہے. چائنا نے اس پہ کنٹرول کیا, بعض ملکوں میں یہ 4%, بعض میں شاید 6% تک پہنچ گئی ہے, خاص طور پہ اٹلی اور ایران میں. تو ابھی ہندوستان میں اس نے وہ رفتار نہیں پکڑی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ رفتار پکڑتی ہے, یعنی اتنی بڑی رفتار نہیں, صرف 2.5% اگر اس کی رفتار رہے گی, تو کم سے کم 2 کروڑ ہندوستانی لقمہ تر بن جائیں گے اس خوفناک بیماری کا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایران وغیرہ میں ہو رہا ہے ابھی کہ لوگوں نعشوں کو بلڈوزر سے اٹھا کے گڑھوں میں ڈال کر جلا کر انہیں خاکستر کیا جا رہا ہے, اس طرح کی ایمرجنسی کیفیت بن سکتی ہے ولا قدر اللہ. تو اس موقع پر اگر مسجدوں میں ہم لوگوں کو جانے سے روکیں گے نہیں, اور جس طرح کے اجتماعات کیے جا رہے ہیں مسجدوں میں جمعہ اور جماعت کے حوالے سے, تو یہ بہت بڑا آتش فشاں میں تبدیل ہو سکتا ہے یہ مرض. یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ابھی تک اب جیسے حیدرآباد میں جن مریضوں کو سخت نگرانی میں رکھا گیا اور جو متاثر ہیں اس کے ان میں ان کا ڈیٹا آ گیا 80% مسلمان ہیں اور 20% میں دوسرے کمیونٹیز کے لوگ ہیں. تو یہ مرض دوسری طرف فرقہ واریت کا بھی ایک پیغام دے رہی ہے, اور اس پر ڈسکشن شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر بھی, اور چند دنوں زیادہ دیر نہیں لگے گی پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ مسلمانوں کی بے احتیاطی کی وجہ کر اور مسجد میں جانے کی وجہ کر یہ مرض اس ملک میں وبا کی حیثیت اختیار کیا, اور مسلمانوں نے ہوا دی ہے اس بیماری کو. تو اس طرح بہت بڑا سماجی بائیکاٹ مسلمانوں کا ہوگا, اور پورا میڈیا اور پولیٹیشینز مسلمانوں کے خلاف لکھیں گے. معافی چاہتا ہوں اس دراز نفسی کے لیے, چونکہ آپ اپنے حلقے میں بااثر ہیں, تو اس لیے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا پوری کوشش کر ڈالیے کہ مسلمان جماعت اور جمعہ سے ابھی رک جائیں, اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, مسجدوں میں قفل لگائیے, اور جو کم سے کم منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک جمعہ اور جماعت کی اس کو باقی رکھیے. امام حنیفہ کے قول کے مطابق جمعہ کے لیے 3 افراد بشمول امام, اور صاحبین کے قول کے مطابق بشمول امام 4 افراد, بس اس کے ذریعے سے, اور وہ بھی متعینہ افراد ہو, یہ نہیں کہ کیفا متفق کوئی بھی 4 لوگ آ جائیں, متعینہ افراد وہی لوگ آئیں, وہی نماز پڑھیں, اور پھر مسجد بند کر دی جائے. تو یہ گزارش کر رہا ہوں مفتی صاحب کہ اس کو سیریس لیا جائے, اور آپ لوگ آواز اٹھائیں, ویڈیو کلپس جاری کریں, تحریری شکل میں ان چیزوں کو عوام تک پہنچایا جائے, اور عملی طور پر روک لگائی جائے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. تو بڑی اچھی باتیں تھیں آپ نے سنی, اور اسی طرح کچھ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو میں وہ ادھر اسکرین پہ دکھاتا ہوں, بڑی پیاری. یہ دیکھیں نا, مسجد کے بغیر ہم ایک مسلمان کا جو دل ہے وہ نہیں لگتا, اس میں تو کوئی مطلب دوسری بات نہیں ہے. لیکن جب ایک یہ سنت بھی ہے کہ اب ایک بیماری ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے, تو یہ بڑی پیاری تصویر مجھے لگی, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے ہے. یہ دیکھیں, یہ مسجد ہے, لوگ ایک طرف سے جا رہے ہیں مگر دوسری طرف سے اگر وہ بیمار ہو کے نکل رہے ہیں, وہ ایسی وائرل سچویشن ہے بیماری کی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مجبوری کی حالت میں ہمیں یہ اس کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں تصویر,
یہ دیکھیں آپ کس طرح لوگ ایک طرف مسجد سے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے نکل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ چیز شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہ رول کو فالو نہیں کریں گے, یہ جو 4 لوگوں سے زیادہ اجتماع پر پابندی ہے, تو اس کی ایک امپریزنمنٹ فار 6 months ہے, اور جو پینلٹی ہے وہ $25,000 ہانگ کانگ ڈالر ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ مفتی محمد ارشد صاحب نے جو کلون مسجد کے امام ہیں, انہوں نے بھی ایک پیغام ریکارڈ کروایا ہے, تو وہ بھی ہم سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے, اور ہر کام میں اور ہر واقعے میں ایک سبق ہے. آج کل جو حالات ہیں, آج بحمد اللہ ہانگ کانگ میں ساری مسجدوں اور مدرسوں میں جمعہ ہوا, اور ان جماعت میں, ان جمعوں میں, ان خطبات کے اندر خطرات سے آگاہ بھی کیا گیا. چنانچہ آج شام کو حکومت ہانگ کانگ کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا ہے کہ ہر طرح کی گیدرنگ پر پابندی لگا دی گئی. 4 سے زیادہ آدمیوں کی گیدرنگ پر پابندی ہے. چنانچہ اس تازہ ترین حکم کے آنے کے بعد کوئی ایسی جگہ جہاں پہ گیدرنگ ہوگی, اس جگہ کو کھولنا یا اس جگہ پر جمع ہونا ممکن نہیں رہا. یقیناً ہانگ کانگ کی حکومت نے یہ عوام کے فائدے کے لیے یہ حکم جاری کیا. مسلمان بھی ہانگ کانگ کے شہری ہیں اور قانون کے پابند ہیں, اور ہمیں قانون کا پابند ہونا بھی چاہیے. اگرچہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس سے زیادہ اور کیا دکھ کی بات ہوگی کہ اللہ کے گھر میں مسلمان کو عبادت کے لیے آنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ وقتی چیز ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وائرس اور اس بیماری سے نجات نصیب فرمائیں گے. یہ مسجدیں بھی آباد ہوں گی, مدرسے بھی آباد ہوں گے, اللہ اس کے رسول کا نام بھی بلند و بالا ہوگا. چنانچہ ابھی بورڈ آف ٹرسٹیز نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے لیے مسجدیں کل سے بند ہوں گی. نماز صرف جو سٹاف ہے اندر وہی پڑھے گا, باقی حضرات باہر جو نماز کے لیے آیا کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں اور اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھیں گے. اس سلسلے میں نے ہماری امام علماء کونسل کے جو چیئرمین ہیں قاری محمد طیب قاسمی صاحب, ان سے بھی بات کی ہے. انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے, اور وہ بھی اس فیصلے کے مطابق اپنے مدارس اور مساجد پر اجتماع نہیں کریں گے. چنانچہ کل سے 2 ہفتوں کے لیے ساری مسجدیں بند ہوں گی, اور ساتھ ہی مسلمان بھائی بڑے احساس اور دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں میں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلسلے کی ایک کڑی ہے جو امپلیمنٹیشن گورنمنٹ جو بھی لے رہی ہے. تو یہ پیغام جو ہے, ایک دوست نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی, تو یہ پیغام جو ہے ہانگ کانگ کی جو سب سے بڑی عمارت ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے ہماری اپنی لینگویج میں اردو میں لکھا. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, مگر میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں. یہ بھی ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. گھر میں رہو. دیکھیں اس میں انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں رہو, تو ایک پیغام ہے, تو اس کو آپ کوشش کریں کہ جو اتنے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہی ہے تو وہ آپ سمجھیں.
تو بس یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے جو کہ میرا امیگریشن ریلیٹڈ کام ہے تو میں امیگریشن آتا جاتا رہتا ہوں, تو یہاں پہ ہانگ کانگ میں جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ مجھے جو کلائنٹس بھی سمجھ لیں آپ, تو میسیج پہ میسیج. تو آج ہی مجھے امیگریشن جانا ہوا تو ان کے لیے میں نے کہا چلیں چھوٹے سا کلپ بنا لیتا ہوں تاکہ ان کو دکھا دوں کہ بھئی وہاں پہ بھی بالکل کچھ سیکشن تو کھلے ہوئے ہیں امیگریشن کے, لیکن کچھ سیکشن بالکل بند ہیں. تو آپ ان سے کوشش کریں کہ جو بھی کورسپونڈنس آپ کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بائی فیکس کر لیں یا بائی میلنگ کر لیں, وہ آپ ان کو میل کر سکتے ہیں. تو جو ڈپینڈنٹ ویزا اپلیکیشنز کے جو سیکشن ہے وہ تو انہوں نے بالکل بند کیا ہوا ہے, وہاں پہ بالکل سنسانیت تھی, سنسان تھا. میں آپ کو یہ کلپ دکھاتا ہوں, چھوٹا سا میں نے بنایا ہے. میں جب امیگریشن آیا تھا لیکن یہ یہاں پہ کلوز ہے, آپ سب دیکھ لیں. واپس ہانگ کانگ امیگریشن تو بالکل سنسان پڑی ہے دیکھیں, اور 7واں فلور ڈپینڈنٹ ویزے والا بھی کوئی چکر نہیں, بالکل سنسان پڑی. اکثر دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ امیگریشن جاتے ہیں تو ذرا چیک کر کے بتائیے کہ کیا حالات ہیں, تو ان کے لیے شیئر کر رہا ہوں. یہ ڈپینڈنٹ ویزا اپلیکیشن والا سیکشن ہے, بالکل بند ہے, تو آپ لوگ پریشان نہ ہو. جب یہ کھلے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انفارم کر دوں گا. اب یہ کہ میرے اپنے بہت سے کیسز تھے جو پینڈنگ پڑے ہیں, تو یہ تو میرے ان دوستوں کے لیے, ان کلائنٹس کے لیے تھا جو مجھے اکثر بار بار پوچھ رہے ہیں اس بارے میں. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں فن کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آپ ایک اس طرح سے بھی اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اویئرنیس اس طریقے سے بھی لوگوں میں پیدا کریں, فن کے ذریعے بھی. پر یہ this was a little bit funny, so I share with you guys. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں فن کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آپ ایک اس طرح سے بھی اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اویئرنیس اس طریقے سے بھی لوگوں میں پیدا کریں, فن کے ذریعے بھی. تو اس کے علاوہ ایک ویڈیو جو تھی وہ مجھے ملی, ایک دوست نے بھیجی. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ کشمیر سے متعلقہ اس کے اپنے جذبات تھے. اس نے کہا دیکھیں یہ کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور پوری دنیا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, تو اب دیکھیں یہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس میں بات تو سچ ہے کہ دیکھیں کیسے کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا گیا, کیسے ان کو لاک ڈاؤن کیا گیا. پہلے ہم 100 دن, پھر 200 دن, پھر 300 دن کرونا روتے رہے, اور پھر آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. اینی وے, اور ایک اور دوست نے بہت اچھی ویڈیو مجھے فارورڈ کی ہے, اور اس نے بھی یہ مجھے کہا کہ یہ آپ پلیز ضرور لوگوں کو دکھائیں. اس میں جو بھی بھائی ہمارے بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس بیماری کا علاج اس دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے. اس بیماری کا علاج آج سے کئی ہزار سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا, اور ہم ان سنتوں کو بھول کے تو آج اس بیماری کا علاج کہاں تلاش کر رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ, بہت اچھی ویڈیو ہے. اور پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے آڈینس ہماری سن رہی ہے, سننے والے, مجھے یہ بتائیں, آپ آؤ ادھر.
مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں 3+3 کیا ہوتا ہے؟ 3+3 میں آپ سے پوچھوں، آپ کو مثال کے طور پہ جواب نہیں معلوم، آپ اس بندے سے پوچھتے ہو، یہ بندہ آپ کو جواب دیتا ہے 6، اس کے بعد آپ اس سے بھی جا کے پوچھ رہے ہو، 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 اور ہر بندہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب دے رہا ہے۔ میں آپ سے لاجیکلی یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اس کے جواب پہ کانفیڈنس ہوتا تو آپ دوسرے سے جا کے پوچھتے آپ؟ اگر آپ کو اس کے جواب پہ کانفیڈنس ہوتا کہ اس نے جو مجھے جواب دیا ہے یہ بالکل صحیح دیا ہے اور مجھے اس پہ بھروسہ ہے کہ یہ غلط جواب نہیں دے گا، تو آپ کسی اور سے جا کے پوچھتے؟ انفارچونیٹلی اللہ کے نبی نے جو ہمیں جواب دیا ہے ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمیں اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے ہم ریلیجن کو چھوڑ کے ڈاکٹر کی تلاش میں۔ کیا ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا؟ آج 21ویں صدی کے امریکہ نے چیمپئن نے، ورلڈ چیمپئن نے، چائنا نے ورلڈ چیمپئن نے، یہ جو سب بڑی بڑے ملک ہیں G8 جن کو آپ کہتے ہیں، ان میں کسی نے بھی آپ کو ابھی تک ویکسین دی؟ نہیں دی، لیکن اللہ کے نبی تو 14 سال پہلے دے چکے ہیں، ہم اس کو ایکنالج نہیں کر رہے۔ اگر ایکنالج کر لی ہوتی تو ہم ویکسین کی تلاش میں نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی ویکسین وہی ہوتی جو اللہ کے نبی کہہ کے چلے گئے، اور سیفٹی پریکاشن بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ صبح نہار منہ اٹھ کے آدھی ٹی سپون کلونجی لے لیں، اس کو پورا چبائیں، اندر جانے دیں، آدھے گھنٹے کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈالیں اور پی لیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کی پابندی کریں، کوئی مائیکل لال کرونا وائرس آپ کو نہیں انشاءاللہ کچھ کر سکتا۔ یہ سولوشن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو ایز اے قوم اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کرونا جیسی بیماریوں سے ہمیں بچائے انشاءاللہ، اور ہمیں ایک صحیح ٹریک کے اوپر اور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا، اور اس قرآن کو، اس احادیث کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، تمام انبیاء کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایسا ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موذی مرض سے بچائے، اور یہ جو مساجد جو بالکل وقتی طور پہ بند ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دوبارہ کھل جائیں، اور پھر ہمارے تمام جو کام تھے، جو کاروبار تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے ہی چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح اس بارے میں طرح طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، برائے مہربانی ان پہ توجہ مت دیں، اور کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن بنا رہی ہے، ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ ان کے اوپر عمل کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ ویڈیو جو بھی ہو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔